نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، کسی شاعر نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ یہ دنیا جب سے وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک حق اور باطل کی معرکہ آرائی، مقابلہ آرائی رہے گی، اور کائنات کے اس نظام میں اللہ پاک کا ضابطہ یہ ہے کہ حق ہی غالب رہے گا، باطل کو مٹنا ہے، باطل مٹ کر کے رہے گا۔ عربی کا ایک جملہ ہے الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہی ہمیشہ سر بلند رہتا ہے، حق کے اوپر کوئی چیز جو باطل سے تعلق رکھتی ہے وہ اوپر نہیں جا سکتی۔ یہ کائنات کا ایک نظام ہے اور اسی نظام پر یہ دنیا چل رہی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ اخلاص، جسے ہم عام زبان میں لوگ قل هو اللہ کی صورت کہتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ دو باتیں اس میں ہیں، ایک بات تو یہ کہ اللہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ اکیلا وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، اور اس کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ دنیا میں تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں کو ملحد کہا جاتا ہے، دہریہ کہا جاتا ہے، ناستک کہا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت عقل مند ہے، لیکن انسانی سوچ اور عقل یہ کہتی ہے کہ یہ عقل اور سوجھ بوجھ سے پیدل ہے۔ اگر ان کے ہاتھ میں گھڑی ہے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ گھڑی ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے یا یہ گھڑی خود بخود بن گئی ہے، تو ایک معمولی سی چیز کو وہ مان لیتے ہیں کہ یہ گھڑی خود بخود نہیں بنی ہے، کسی نے اس کو بنایا ہے۔ خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین جو اس کائنات کا خالق ہے، یعنی پوری کائنات کا پیدا کرنے والا مالک ہے، یہ اس کی ملکیت ہے۔ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے قائم ہے، کیا یہ آسمان خود بخود بن گیا؟ اتنی بڑی زمین اسے زمین بچھا دی گئی، کیا یہ خود بخود بچھ گئی؟ سورج اور چاند کا اپنا ایک نظام ہے، اور اسی نظام کے تحت جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک اللہ پاک کی منشا ہوگی دنیا باقی رکھنا، اسی نظام کے تحت سورج نکلتا رہے گا، ڈوبتا رہے گا، چاند نکلتا رہے گا، ڈوبتا رہے گا، اور اس کے نظام میں آپ کو فرق نہیں ملے گا۔ چاند ہے، ستارے ہے، سورج کو اللہ نے آگ بنایا، گرمی دنیا حاصل کرتی ہے، چاند کو روشنی عطا کی، دنیا روشنی حاصل کرتی ہے، ستارے جھلملاتے ہیں، دنیا کا ایک نظام ہے، چل رہا ہے۔
لیکن خدا کے وجود سے انکار کرنے والے جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، وہ عقل سے پیدل اور بیوقوف ہے۔ ان سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں۔ ان کے گھر میں روٹی خود بخود نہیں بنتی، چاول خود بخود نہیں پکتا، دال خود بخود تیار نہیں ہوتی، ایک بریڈ بھی خود بخود نہیں بنتا۔ ہر چیز بنانے سے بنتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہوتا ہے۔ یہ پوری دنیا خود بخود بن گئی ہو، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اتنی موٹی بات اور اتنی بڑی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں۔ ماضی میں بھی اس طرح کے لوگ رہے جو اللہ کی عطا و بخشش ہدایت سے محروم رہے، تو ان کی سوجھ بوجھ بجائے انہیں خدا کی طرف لے جانے کے، خدا کے انکار کی طرف لے جاتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی اس طرح کا کوئی شخص تھا، ملحد، ناستک۔ وہ لوگوں سے بحث کرتا تھا۔ ظاہر بات ہے کسی عام انسان سے آپ بحث کرو گے اور وہ پڑھا لکھا یا اتنا علم نہیں رکھتا ہوگا کہ آپ کو جواب دے سکے، تو وہ خاموش ہو جائے گا۔ لیکن اس کی خاموشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم صحیح ہو یا جو بات تم نے کہہ دی وہی حق ہے۔ آپ کے سامنے اگر صاحب علم ہوگا تو آپ کبھی بھی اس سے جیت نہیں سکتے اور اپنی بات منوا نہیں سکتے، اسے باطل کے لیے قائل نہیں کر سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے، ایک دہریہ تھا، خدا کے وجود کا منکر۔ وہ لوگوں سے بحث کیا کرتا تھا اور لوگ اسے مطمئن نہیں کر پاتے تھے، دلائل نہیں دے پاتے تھے۔ وہ خلیفہ کے دربار میں آ گیا اور آ کر کے اس نے اپنا یہ معاملہ رکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بات کی گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بحث، مناظرہ کہو، مکالمہ کہو، اسے قبول کر لیا کہ فلاں دن، فلاں وقت، فلاں جگہ پر ہم لوگ بات کریں گے۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آ گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت پر نہیں پہنچے، بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا، لوگ انتظار کرتے رہے اور امام صاحب آئے نہیں۔ تو ظاہر بات ہے جتنے لوگ خدا کو ماننے والے اور خدا کے وجود کے قائل تھے، سبھی بے چین ہونے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو یک طرفہ نکال ہو جائے گا۔ لوگ انتظار کرتے رہے، تاخیر ہوتی رہی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے، تاخیر سے آئے، تو اس کو بولنے کا موقع مل گیا۔ جب اس کو بولنے کا موقع مل گیا تو اس نے کہنا شروع کیا۔ جب وہ کہہ چکا تو امام صاحب فرمانے لگے کہ میں گھر سے نکلا یہاں آنے کے لیے، تو میں جیسے ہی گھر سے نکلا تو میرے گھر کے سامنے ایک دریا بہنے لگ گیا۔ میں پریشان کھڑا تھا کہ یہ دریا کیسے پار کروں، کیسے عبور کروں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت تھا، وہ خود بخود کٹا، گرا، چرا اور جڑا اور کشتی بن گئی۔ تو میں اس پر بیٹھا اور اس کے بعد دریا پار ہوا، اور اس کے بعد میں آیا تو آنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ تو وہ ہنسنے لگا اور وہ کہنے لگا کہ ان کا دماغ چل گیا ہے۔ چلنا سمجھتے ہو نا، دماغ چل گیا ہے۔ کہیں دریا خود بخود وجود میں آتا ہے کہ دریا نہیں تھا اور یہ آئے تو دریا بہنے لگ گیا، بن گیا، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ درخت ہے خود بخود کٹے، خود بخود چرے، خود بخود کشتی بن جائے۔ ان کا دماغ چل گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا کوئی دریا خود بخود نہیں بہہ سکتا؟ بولے ایسا کیسے ہوگا؟ کہا کہ کشتی خود بخود نہیں بن سکتی؟ بولے ایسا کیسے ہوگا؟ تو بولے جب ایک دریا خود بخود نہیں بہہ سکتا، نہیں بن سکتا، ایک کشتی جو معمولی چیز ہے خود بخود نہیں بن سکتی، تو اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین
تم اور میں اور یہ سب اور یہ پوری کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ تم نے یہ مان لیا کہ ایک دریا خود بخود نہیں بن سکتا، ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی۔ میں نے واقعہ مختصر کیا، وقت نہیں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا زمین پھٹی اور پھر ایک پودا نکلا، اور وہ پودا بڑا ہوتے 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 پورا درخت بن گیا، اور اتنا بڑا درخت بنا، اتنا تناور بنا کہ اس سے جو ہے لکڑی کے تختے بن سکتے تھے۔ پھر وہ درخت کٹا، گرا اور چیرا گیا اور کشتی بنی۔ کہا کہ تم نے مان لیا کہ ایک دریا خود بخود نہیں بہہ سکتا، اس پوری دنیا میں لاکھوں دریائے، وہ کیسے خود بخود بنیں گے؟ لاکھوں کشتیاں ہیں چھوٹی بڑی، وہ کیسے خود بخود بنے گی؟ کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ جو جس بات کو آپ نے مان لیا تو یہ پوری دنیا خود بخود کیسے بن جائے گی؟ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو علمی دلائل کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ سیدھی سادی بات ان کے سامنے رکھو ان کو ماننا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے وقت پر بھی ایک بہت بڑا ملحد اور ناستک تھا، اور لوگوں سے بحث کیا کرتا تھا، لاجواب کر دیا کرتا تھا۔ کسی نے اس کو بتایا کہ یار تو ایسے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے بھیڑتا ہے، جا علامہ اقبال سے مل۔ تو وہ چلا گیا، اور جب گیا تو جا کر کے اس نے پوچھا کہ مجھے علامہ اقبال سے ملنا ہے۔ تو کسی نے بتایا کہ ٹھیک ہے آپ وہاں چلے جاؤ، فلاں گلی میں ان کا مکان ہے۔ وہ گلی کے کونے پر گیا، جا کر کے پوچھا کہ یہاں ڈاکٹر اقبال کا مکان کون ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہاں سے 5واں مکان ہے۔ علامہ اقبال کو اس بات کی خبر پہلے سے ہو گئی تھی کہ یہ دہریہ میرے پاس آنے والا ہے اور ایسے ایسے حلیے کا ہے۔ اب جب یہ ان کے گھر پر پہنچا اور دستک دی تو انہوں نے دروازہ کھولا اور اس کو دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ وہی دہریہ ہے۔ تو پوچھا کیا بات ہے؟ بولے ڈاکٹر اقبال سے ملنا ہے۔ تو بولے یہاں کیوں آئے ہو؟ بولے یہ آپ کا گھر ہے، آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر اقبال نہیں ہوں، دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ وہاں سے واپس ہوا، جن سے پوچھا تھا ان کے پاس گیا کہ بھائی وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر اقبال کا گھر نہیں۔ ارے بولے وہی ڈاکٹر اقبال کا گھر ہے، آپ ان سے پوچھ لو۔ وہ دوسرے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں یہاں سے 5واں مکان ڈاکٹر اقبال کا ہے۔ یہ پھر پہنچا، جا کے دستک دی، پوچھا دروازہ کھول کے کیا بات ہے؟ بولے مجھے ڈاکٹر اقبال سے ملنا ہے۔ ارے بولے میں نے کہہ دیا نا یہ ڈاکٹر اقبال کا گھر نہیں ہے۔ پھر دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ وہاں سے ہٹا، اس نے اور لوگوں سے پوچھا، سب نے بتایا کہ ڈاکٹر اقبال کا گھر ہو۔ تیسری مرتبہ گیا، جیسے ہی جا کے دروازہ پہ دستک دی، انہوں نے دروازہ کھولا، پوچھا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے؟ جب آپ کو کہہ دیا گیا کہ یہ ڈاکٹر اقبال کا گھر نہیں ہے تو منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو۔ ارے بولے آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ وہ گلی کے کونے پہ جو پان کی دکان پہ بیٹھا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ ڈاکٹر اقبال کا گھر ہے، وہ فلاں آدمی بولتا ہے ڈاکٹر اقبال کا گھر ہے، وہ فلاں شخص بولتا ہے ڈاکٹر اقبال کا گھر ہے۔ تو بولے انہوں نے کہا آپ نے مان لیا؟ بولے وہ بول رہے ہیں تو صحیح بول رہے ہیں نا۔ بولے پوری دنیا بولتی ہے کہ اللہ ہے، یہ تم کو سمجھ میں نہیں آتا؟ دروازہ بند کر دیا۔ جب پوری دنیا بولتی ہے کہ اللہ ہے اور تو اکیلا بول رہا ہے کہ اللہ نہیں ہے، تو دماغ ہے تجھ کو؟ 3 آدمی بولے تو تو یقین کر لیا کہ یہ ڈاکٹر اقبال کا گھر ہے، اور پوری دنیا بولتی ہے کہ اللہ ہے اور تجھ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو عقل سے پیدل لوگوں کو قائل کرنے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آدمی اپنی بات پر نہیں رہتا اور الگ الگ چیزوں پر بحث کرتا ہے تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی۔
یہ بات ہمارا موضوع نہیں تھی، لیکن ساتھیوں کا تقاضا تھا کہ آپ اس پر بولو۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس پر بولنے کی کچھ ضرورت ہے۔ ہمارے مجمع کے اندر کوئی آدمی عقل سے پیدل ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ایمان ایک الگ چیز ہے، مومن ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے، لیکن کسی چیز کا یقین کرنے کے لیے اس کائنات میں بہت ساری چیزیں اور ان چیزوں کے ذریعے سے آدمی خدا کے وجود تک پہنچتا ہے۔ جو دیوانہ ہوگا، پاگل ہوگا، جس کو عقل نہیں ہوگی، اس کی بات الگ ہے۔ جس کو اللہ نے ذرا بھی سوجھ بوجھ دی ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ابھی جاوید اختر نام کا کوئی ملحد آدمی ہے، فلم انڈسٹری میں کام کرتا ہے۔ ایک زمانے سے اسی پر بات تھی اور اس نے اس پر جو ہے ڈیبیٹ کرنے کے لیے دعویٰ کیا۔ ایک نئے عالم مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی، عمر دراز شخص نہیں ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ 30 سال کی عمر ہوگی آس پاس۔ انہوں نے قبول کر لیا کہ ہم ڈیبیٹ کریں گے اور تاریخ طے ہو گئی، مقابلہ ہوا۔ یہ آدمی بھاگ رہا تھا ادھر ادھر۔ جب گفتگو کا عنوان طے ہے تو اس عنوان پر بات ہونی چاہیے۔ آپ دنیا جہاں کی بات کر رہے ہیں تو دنیا جہاں کی بات کرنے کے لیے ڈیبیٹ نہیں رکھا گیا ہے، لیکن جب صحیح آدمی سے پالا پڑا تو دال آٹے کا بھاؤ معلوم ہو گیا نا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جاوید اختر نے مانا نہیں۔ اب ظاہر بات ہے، نہیں ماننا ہے تو الگ بات ہے۔ جیسے ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ ہاتھی کے 5 پیر ہوتے، لوگوں نے کہا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، ہاتھی کے 4 ہی پیر ہوتے ہیں۔ آپ پوری دنیا میں کسی سے بھی پوچھ لو، تم کو ماننا پڑے گا۔ بولے میں مانوں گا ہی نہیں نا، میں اگر کہتا ہوں کہ 5 پیر ہے تو 5 پیر ہے، میں کسی کی بات مانوں گا ہی نہیں، اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا بھی نہیں مانوں گا۔ تو ظاہر بات ہے کوئی اگر نہ ماننے پر آئے تو الگ بات ہے، لیکن اگر حق کو ماننے کا جذبہ لے کر کے آدمی بیٹھے گا تو اس کو ماننا پڑے گا۔ اللہ کا کرم ہے، پوری دنیا میں آج اس کائنات میں دین حق اسلام ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں۔ یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے، ہمارا کچھ کمال نہیں ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اور قبول کرنے کی صفت عطا کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو بھی حق کا متلاشی ہوگا، اللہ پاک اس کی رہنمائی کا کام کرتے۔ اللہ دل کا دروازہ کھولتا ہے، ہدایت دینے کا فیصلہ کرتا ہے، یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر ہم آج اللہ کو الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے اعتبار سے مانتے ہیں، انبیاء کرام کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے، آسمانی کتابوں کو ہم کتاب الہی مانتے ہیں، اچھی بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے، ایک آخرت کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہے، حساب و کتاب ہوگا، ہمیں پلسرات سے گزرنا ہوگا، میدان محشر میں اپنی زندگی بھر کے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا، پھر یا تو جنت یا جہنم ٹھکانہ، ان چیزوں کا ماننا ایمان ہے۔ اور اللہ اگر ہدایت دے تو آدمی مانتا ہے، ورنہ آج دنیا میں ان چیزوں کو نہ ماننے والوں کی تعداد ماننے والوں سے زیادہ ہے۔ مذہب کے اعتبار سے دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ کرسچن لوگوں کا ہے، دنیا میں سب سے بڑی تعداد ان کی ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مانتے ہیں اور ان کی والدہ حضرت مریم کو بھی خدا مانتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جو پیدا ہوا وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟
جو کھاتا ہو، پیتا ہو، سوتا ہو، جسے پیشاب اور پاخانے کی حاجت ہوتی ہو، جو بیمار ہوتا ہو، جس کو سردی لگتی ہو، گرمی لگتی ہو، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگ مانتے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور اللہ اگر ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت کے راستے پر نہیں آ پاتے۔ اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہدایت پر ہونا، ایمان کا ملنا، اسلام پر رہنا، اسلامی احکامات پر عمل کرنا، یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے، اس کی توفیق ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں۔ یہ تو اللہ نے ہمیں نواز دیا، اور اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی، اور اللہ کا ایک نظام تھا، مسلمان ماں باپ کی گود میں آئے تو ہمیں وراثت میں اسلام مل گیا، وراثت میں ایمان مل گیا۔ اور ظاہر بات ہے مفت میں بغیر محنت اور مشقت کے کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ہمیں اسلام کی قدر کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، ہدانا للایمان، ہدانا لخیر الادیان، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اور اگر اللہ نہیں ہوتا، ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت پہ نہیں رہتے۔ اللہ کی عطا و بخشش ہے، اور اس پر روزانہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب خیال آ جائے کہنا چاہیے کہ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، الحمدللہ الذی ہدانا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جس نعمت پر آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس نعمت کو باقی رکھتا ہے، اور شکر کی وجہ سے اللہ اسے مزید اس پر استقامت عطا کرے گا، ایمان اور اسلام کی پختگی عطا کرے گا، احکام اسلام کو ماننے کا جذبہ بڑھائے گا، عمل کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آدمی نہ بھٹکے، نہ گمراہ ہو، اس کو اہل علم سے، صلحاء سے، اللہ کے نیک بندوں سے تعلق رکھنا چاہیے۔ یہ ضروری ہے۔ علماء، صاحب تقوی، متدین عالم، صاحب نسبت افراد سے تعلق رکھنا چاہیے۔ ان کی صحبت کی برکت سے اور ان کے حسن نظر سے آدمی نوازا جاتا ہے۔ نظر لگتی ہے نا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے النظر حق، نظر کا لگنا حق ہے۔ نظر لگتی ہے، اچھا بھلا بچہ ہوتا ہے اور تھوڑی دیر میں مرجھا جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ ہم مانتے ہیں اس بات کو، اور یہ حق ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر نظر خراب ہوتی ہے، بری ہوتی ہے، تو اچھی بھی ہوتی ہوگی نا۔ اب ظاہر بات ہے اگر کوئی چیز ہے وہ بری ہے تو اس کا متضاد پہلو بھی ہے کہ اگر کوئی چیز بری ہے تو وہ چیز اچھی بھی ہوگی۔ تو اللہ والوں کی جو نظر ہوتی ہے وہ اچھی نظر ہوتی ہے، ان کا صرف دیکھ لینا آدمی کی دنیا اور آخرت دونوں بنانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں کون سی خوبی تھی؟ زمانے جاہلیت کے رہنے والے لوگ تھے، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ایسے جنگجو تھے کہ معمولی باتوں پر جب قبائل میں جنگ ہوتی تھی تو 100 سال جنگ چلتی تھی، لڑتے تھے، مرتے تھے، جنگ رک جاتی تھی۔ اب لڑنے والے لوگ نہیں رہے، اب جب لڑنے والے لوگ تیار ہو جائیں گے پھر لڑیں گے، ایسے لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور جذبہ نیک تھا، اللہ کے رسول کی ایک نظر نے ان کو مقام صحابیت عطا کی۔ آج پوری دنیا کے انسان مل کر کے اللہ کے کسی ایک ولی کے مقام و مرتبے کی برابری نہیں کر سکتے۔ ہم جیسے کروڑوں لوگ مل کر کے اللہ کے ایک ولی کے مقام و مرتبے کی برابری نہیں کر سکتے۔
اور دنیا کے تمام اولیاء کرام مل کر کے ایک صحابی کے مقام و مرتبے کی برابری نہیں کر سکتے، اور تمام صحابہ کرام مل کر کے اللہ کے کسی ایک نبی کے مقام و مرتبے کی برابری نہیں کر سکتے، اور تمام انبیاء کرام مل کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت میں اگر کسی نے ایمان کے ساتھ ایک لمحہ آپ کی مجلس میں شریک ہو گیا، یا آپ کو ایک لمحے کے لیے دیکھ لیا، یا آپ کی آواز سن لی، وہ آدمی صحابی ہے، صحابی ہے۔ اور ان کے متعلق حضور نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، یہ میرے صحابہ سب کے سب عادل ہیں، اور اللہ نے ان کو مقام یہ دیا ہے کہ اگر میرے صحابہ میں سے کسی نے ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، بعد میں آنے والے لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میرا زمانہ پایا نہیں، اگر احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں گے تو ثواب میں برابری نہیں کر سکتے۔ کہاں ایک مٹھی جو اور کہاں احد پہاڑ کے برابر سونا۔ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں گے، جو ثواب ملے گا وہ ثواب ایک صحابی کے ایک مٹھی جو صدقہ دے کر جو ثواب ان کو ملا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ نے ایمان کی دولت دی، اللہ نے اسلام کی دولت دی، اللہ نے آخری نبی عطا کیا، نبیوں کا سردار، اللہ کا محبوب، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بنایا گیا، تفصیل کا موقع نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم نے آنکھ کھولی تو عرش پر لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا تھا کہ جس شخص کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے عرش پر لکھ رکھا ہے وہ کون شخص ہوگا؟ ہم ان کے امتی ہیں، جن کے امتی بننے کی تمنا انبیاء کرام نے کی۔ حالانکہ ایک امتی ہونا اور نبی ہونا زمین و آسمان کا فرق ہے رتبے کے اعتبار سے، لیکن انبیاء کرام نے تمنا کی حضور کا امتی ہونا، اور ہم کو اللہ نے یہ نعمت بغیر مانگے عطا کی ہے۔ اور آخری بات، ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اللہ کے وجود کی بات، اللہ کی وحدانیت کی بات، اللہ کی الوہیت کی بات، اللہ کی ربوبیت کی بات ہمیں دلائل سمجھ میں آئے نہ آئے ہم مانتے ہیں۔ یہ مزاج رکھنا چاہیے۔ کوئی بڑے سے بڑا آدمی آ جائے اور اللہ کی وحدانیت کے خلاف کوئی دلیل دے، ہمیں کہنا چاہیے ہم یہ سب یہ اناب شناب بات نہیں سنتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے، ہم کو دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا یقین ہونا چاہیے، ایسا یقین کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دلیل بھی ہمیں حق سے نہ ہٹا سکے۔ یہ ہے مقام عبدیت، اسی کو کہتے تعبد۔ کسی نے پوچھا کہ فجر کی 2 رکعت کیوں؟ بولے مجھ کو نہیں معلوم، 2 ہی رکعت ہے۔ ظہر کی 4 رکعت کیوں؟ بولے اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، ظہر کی 4 رکعت ہے، 4 ہی رکعت ہے، مجھ کو بحث بھی نہیں کرنا ہے اور مجھ کو ماننے کے لیے دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم شریعت کو سمجھیں نہ سمجھیں ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ یہ مزاج ہونا چاہیے، یہ مزاج ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ والوں سے تعلق رکھو، اللہ سے ہدایت پر استقامت کی دعا کرو، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں وقت گزارا کرو، ان کی ایک نظر تمہاری دنیا اور آخرت بنا دے گی۔ جیسے ایک بری نظر لگ جاتی ہے، بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اچھا بچے کی ہی بات نہیں، تم کو اور مجھ کو بھی نظر لگ سکتی ہے نا، اور لگتی ہے۔
اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے اور کائنات انسانی کی سب سے بڑی نعمت دی ہے، ایمان دے دیا، اسلام دے دیا، اپنے محبوب نبی کا امتی بنا دیا، قرآن پاک دے دیا۔ اللہ پاک نے کیا نہیں دیا، بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے دی۔ اس جذبے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ پچھلے ہفتہ میں نے اعلان کیا تھا کہ اگلے ہفتہ مدرسہ اسلامیہ کا جلسہ ہوگا، چندہ ہوگا۔ ابھی جلسے کا موسم آ رہا ہے نا، تعلیمی سال آخر ہے، تو وہ جلسہ جیسے دعوت نامہ ملتا رہا تو ذہن میں ہے۔ مدرسہ اسلامیہ کا چندہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے شہر پر کہ 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، مالیگاؤں میں ہمارے علماء نے الحمدللہ ہماری دینی تعلیم کے لیے ادارے قائم کیے، اور اس کی وجہ سے آج ہمارا شہر پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کو معلوم ہے، ہمارا آنا جانا ہوتا ہے۔ اپنے تعارف کے لیے اتنا بولنا مالیگاؤں، لوگ بولتے اچھا انڈیا، مہاراشٹر، وہاں کا مالیگاؤں، ہاں وہاں کا مالیگاؤں۔ اللہ کا احسان ہے، یہ شناخت ہماری ہے، تو ان اداروں کا وجود، ان کی بقا اور ان کی کارکردگی بہتر سے بہتر ہو، اس کے لیے ہمیں اداروں کا تعاون کرنا ضروری ہے۔ اللہ جزائے خیر دے اپنی مسجد کے ذمہ داران کو کہ انہوں نے دور اندیشی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہم مہینے میں 1 ہفتہ اپنے شہر کے کسی مدرسے کے چندے کے لیے متعین کرتے ہیں، اور اس دن مسجد کا چندہ نہیں رکھتے ہم لوگ۔ آپ سے گزارش ہے، مدرسہ اسلامیہ کے اساتذہ، وہاں کے طلباء آئے ہوئے ہیں، دروازوں پر آپ کے منتظر ہوں گے۔ جب آپ جانے لگو گے تو تعاون دے کر کے جائیے۔ حضور نے فرمایا تصدقو، صدقہ دیا کرو، ولو بشق تمرۃ، چاہے تم کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دے سکو، دیا کرو، دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔